دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فلا تتبعوا الهوى أو تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ محترم سامعین کرام و سامعات، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلو اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، جو پالنہار ہے، مدبر کائنات ہے، کائنات کی جو ہے تصرف اور کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اسے اللہ کی تعریف و توصیف، نہ اللہ کے حکم سے کسی کو کوئی چیز مل سکتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ٹل سکتی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو بہترین صورت دے کر عقل سلیم سے نواز کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت دے کر اور بہترین شکل و صورت اور سانچے میں ڈھال کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کم و بیش
1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین اور سامعات، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے عدل و انصاف کی اہمیت قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں۔ سامعین، اسی مناسبت سے آپ کے روبرو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مومنوں سے مخاطب کرتے ہوئے، مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے سچی اور صحیح گواہی دینے والا بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ گواہی اور یہ بات اگر اپنی ذات کے خلاف ہو تو بھی جو ہے کہو کہ میں غلط ہوں، میں جو ہے صحیح نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر یہ گواہی اور یہ شہادت اور یہ بات اگر کہنے پڑے اور اس طرح سے بولنا پڑے تو آپ خود اس سے پہلے کہو کہ میں غلط ہوں۔ اب الوالدین، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر یہ شہادت، یہ گواہی اور یہ حق بات اور یہ انصاف کی چیز اگر ماں باپ کے خلاف بھی ہو تو جو ہے وہاں بھی انصاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ہے، والاقربین، قرابت داروں کے ساتھ بھی جو ہے انصاف کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر کوئی فقیر ہے اور کوئی اسی طریقے سے غنی مالدار ہے تو فاللہ اولیٰ بہما، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے بہتر جانتا ہے۔ واللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ رب العالمین غنی کو بھی، اللہ رب العالمین فقیر کو بھی، دونوں کا جو تعلق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نفسانی خواہشات میں پڑھ کر عدل اور فیصلہ نہ کیا کرو، یعنی جانبداری کا رویہ نہ اختیار کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے شہادت کو یا اسی طریقے سے کوتاہی کیا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز کو جانتا ہے، اس چیز کا خبر رکھتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ سامعین، یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہے مسلمانوں کو اور مومنون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کیا کرو۔ یہ انصاف سب سے پہلے اپنی ذات سے جو ہے ہونی چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ جو ہے پہلے انصاف ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ غلط ہیں، اگر آپ جو ہے صحیح نہیں ہیں اور اسی طریقے سے حق کی بات اور انصاف کی بات آ جائے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہاں میں غلط ہوں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے والدین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر انصاف کرنے کی نوبت ماں باپ کے ساتھ آئے اور ماں باپ کے حق میں آئے، وہاں بھی اگر ماں باپ غلط ہیں تو وہاں اس کو جو ہے غلط کہنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، وہاں بھی ماں باپ کے خلاف جو ہے فیصلے دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عموماً انسان ماں باپ ہے یا اسی طرح رشتہ دار ہے یا اسی طرح اپنی ذات ہے، یہی انصاف کرنے میں انسان جو ہے بہک جاتا ہے۔ عدل اور انصاف کا جو پیمانہ ہوتا ہے یہی ختم ہوتا ہے اور یہی جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چہرے دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو۔ چہرے دیکھ کر فیصلہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ نہ کہو کہ یہ امیر ہے تو اس کے ساتھ الگ فیصلہ ہوگا، یہ مالدار ہے تو اس کے ساتھ جو ہے الگ جو ہے اصول، ان کے ساتھ جو ہے الگ جو ہے طریقہ اختیار کیا جائے گا، ان کے ساتھ الگ رویہ اپنایا جائے گا، ان کے ساتھ جو ہے الگ جو ہے طریقہ جو ہے اختیار کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر فقیر ہے تو فقر و
رفاقا کو دیکھ کر کے انسان جو ہے انصاف کا پیمانہ یا انصاف کرنا نہ چھوڑے اور عدل انصاف کرنے سے گریز نہ کرے. یعنی فقیر کے ساتھ جس طرح انصاف ہو ایک غنی اور مالدار کے ساتھ بھی ویسی ہی انصاف کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر گواہی دینے کی بات آئے اور شہادت دینے کی نوبت آئے اس وقت بھی یہ بھی کہا کہ جو ہے وہاں پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، گواہی کو اور حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے. اس لیے کہ انسان جب گواہی دیتا ہے، جب انسان حق بات پیش کرنے کا اور صحیح بات کرنے کا وقت آتا ہے، اگر انسان وہاں اپنی حق بات کو پیش نہ کرے، اگر انسان وہاں صحیح بات نہ کہے، یقین مانیے فیصلہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ظالم مظلوم اور مظلوم جو ہے ظالم بن جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے وہاں پہلو تہی نہ کیا کرو اور اعراض بھی نہ کیا کرو. اعراض کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پیسے لے کر یا اسی طرح رشوت لے کر کے کسی کے فیصلے کو اور اسی طریقے سے حق بات کرنے کو جو ہے گریز نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الراشی والمرتشی، کہ راشی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا حاکم جو ہے وہ جو ہے جہنم میں جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ انصاف جو ہے ہر جگہ، انصاف جو ہے ہر وقت، انصاف جو ہے ہر آن جو ہے ہونا چاہیے. اگر انسان انصاف نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. انسان جو کچھ کرتا ہے یا انسان جو کچھ انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خبردار ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کا علم ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت میں ہر جو تعلیم ہے، کتاب و سنت کا ہر پیغام، کتاب و سنت کی ہر بات جو ہے انصاف کے اوپر مبنی ہے. کتاب و سنت کی ہر بات، کتاب و سنت کی ہر تعلیم، کتاب و سنت کا ہر حکم انصاف کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات آپ کو نہیں ایسا نظر آئے گا کہ وہ جو ہے عدل، انصاف یا اسی طریقے سے عدل سے جو ہے ہٹ کر ہے. بہت سارے لوگ جو ہے میراث کے اوپر جو ہے بہت بڑا اعتراض کیا کرتے ہیں، میراث کے اوپر جو ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ میراث کے ساتھ جو تقسیم ہے، یعنی میراث کی جو ڈیوائیڈڈ اور تقسیم ہے وہ جو ہے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ یا ناانصافی جو کیا ہے. ناانصافی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے مرد کو ڈبل اور عورت کو جو ہے ایک حصہ دینے کے لیے کہا ہے، یا مرد کو ایک حصہ تو عورت کو آدھا حصہ دینے کے لیے کہا ہے. لیکن اس کی حکمت کے اوپر، لیکن اللہ رب العالمین کی اس فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کرتا، اس کے اوپر تدبر اور تفکر نہیں کیا کرتا. اللہ کا کوئی بھی فیصلہ، اللہ کا کوئی بھی قانون یا اللہ کا کوئی بھی جو ہے کوئی بھی بات اللہ کی جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے. اس میراث کے احکام پر اگر غور کریں گے، عورت کی جو ہے فیصلے یا عورت کی جو اسی طریقے سے جو ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اوپر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، جب کسی کے یہاں جب لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، اس کی پرورش اور اس کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوا کرتی ہے. اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی پرورش اور اس کی جو ہے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے بھائی کے اوپر ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے ماں باپ نے تربیت، ماں باپ نے تعلیم اور پرورش کر کے اس کو بڑا کیے اور بڑا کرنے کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے خاوند کے اوپر اور شوہر کے اوپر جو ہے خرچ برچ کرنے کی جو ہے اسلام نے ذمہ داری عائد کی ہے. اسی لیے حدیث میں کیا کہا ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، استطاعت جو ہے وہاں قرار دیا ہے. اے نوجوانوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر شادی کرنے کی استطاعت ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. اگر شادی کرنے کی قوت ہے تو شادی کر لینی چاہیے. اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ روزہ رکھا کرو. میں یہاں یہ بات بتلانے کے لیے عرض کیا کہ میرے اسلامی بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اوپر جو ہے خرچ برچ کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے، تو یہ بات اور یہ فیصلہ، یہ حکم جو ہے انصاف کے اوپر مبنی ہے اور انصاف کے اوپر جو ہے قائم مقام ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کرنے کی ہر عمل میں، ہر چیز میں جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آپ خطبہ جمعہ میں ایک آیت بارہا سنتے ہیں، آپ خطبہ جمعہ میں ایک آیت کو بارہا سماعت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ جو ہے عدل کرنے کا، اللہ جو ہے انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور احسان کرنے کا۔ اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا جو ہے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اور یہ نصیحت کرتا ہے اللہ رب العالمین تمہیں، چاہے کہ تم اس نصیحت کے اوپر جو ہے عمل کرو اور غور و فکر کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے انصاف کرنے کا، اللہ رب العالمین نے جو ہے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ عدل ہماری قول میں، ہماری گفتار میں، ہماری کردار میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کچھ کام کریں، ہم جب کچھ کام کہیں یا کوئی چیز بتائیں تو ہم جو ہے اس کے ساتھ عمل کرنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کے اوپر جو ہے انسان کو ابھارا ہے، اور انسان کو جو ہے اس کے اوپر زور دیا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوهُ، جب تم کہو اور جب تم کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یعنی جب آپ کوئی معاملات کرتے ہیں، آپ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کرنے کی جو ہے تعلیم اور تلقین کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر قرابت دار ہو، اگر رشتہ دار ہو، اگر اسی طرح آپ کے دوست ہو، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی جو ہے انصاف کرنے کے لیے کہا۔ لیکن میرے بھائیو، آج انصاف کا پیمانہ ہی الگ ہے، آج انصاف کا جو ہے نظریہ یا انصاف کے جو ہے پیمانہ ہی الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ الگ جو ہے انصاف کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے چہرے دیکھ کر لوگ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ چہرے دیکھ کر کیا مطلب؟ اگر دشمن ہے، اگر اسی طریقے سے دور کا ہے، اگر اسی طرح انجان ہے، اس کے ساتھ فیصلے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے، انصاف کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعْدِلُوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ انصاف کیا کرو، چاہے کوئی کہیں سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے عرب سے ہو، کوئی عجم سے ہو، کوئی ہندوستان سے ہو، کوئی دوسرے ملک کے ہو، اگر سامنا ہو، اگر انسان کے ساتھ سابقہ پڑ جائے انصاف کرنے کی اور عدل کرنے کی، اللہ رب العالمین نے وہاں قرابت داری اور رشتہ داری اور اسی طریقے سے دوستی کو جو ہے دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ چہرے دیکھ کر فیصلہ ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جو شخص جو ہے اسلامی قانون کے مطابق یا اسلامی طریقے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو عرش کے سائے تلے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ کن کو؟ جو اقتدار رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، طاقت و قوت رکھتے ہوئے جو ہے انصاف کیا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر میں، آپ جو ہے اپنے اسکول میں، آپ جو ہے اپنے مدرسے میں، آپ جو ہے اپنی مسجد میں، آپ جو ہے اپنی حکومت میں، آپ جو ہے اپنی جو ہے اسی طریقے سے آپ اپنی حکومت میں اختیار رکھتے ہیں، طاقت و قوت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس صلاحیت
صلاحیت ہے, آپ کے پاس قوت ہے, آپ فیصلہ کیجئے. اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے, یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, امام عادل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والا شخص جو ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے میں جگہ نصیب فرمائے گا. میرے اسلامی بھائیوں, اسی طریقے سے جو اختیار رکھتے ہوئے, اپنی قدرت رکھتے ہوئے, حکومت اور اسی طریقے سے سطوت رکھنے کے باوجود انصاف نہیں کیا کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایسے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے, ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کا پھٹکار ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں ظالم ہو, یا اللہ رب العالمین کی جس کے اوپر پھٹکار ہو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو, وہ کیسے اللہ کی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم میں جائے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں, آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے آپ میں, آپ اپنی جگہ میں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس قوت ہے, اگر آپ انصاف کریں گے, اگر آپ صحیح فیصلے کریں گے, اگر آپ حق گوئی سے کام لیں گے, اگر آپ صحیح چیز سے کام لیں گے, یقین مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز ایسے منصف کو, قیامت کے روز ایسے عادل کو, ایسے فیصلہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین جو ہے نور کے ممبر سے جو ہے سرفراز فرمائیں گے, نور کے ممبر سے ان کو قیامت کے روز سرفراز فرمائیں گے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے, جب کوئی بچہ اسکول میں کامیاب ہوتا ہے, جب کوئی بچہ اول نمبرات سے فائز ہوتے ہیں اور اول نمبر سے جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں, اس کو خاص اسٹیج عطا کیا جاتا ہے, اس کو خاص طریقے کی جگہ پر اس کو بیٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممتاز ہے, اس لیے کہ اس نے محنت سے کام کیا ہے اور رات دن محنت کر کے یہ مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. ویسے ہی اگر کوئی فیصلہ صحیح کرتے ہیں, اگر کوئی عدل انصاف کے پیمانے کو اور عدل انصاف کے تقاضے کو اگر وہ پوری کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو جو ہے نور کے ممبر جو ہے ان کو عطا کریں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. گرچہ کوئی انصاف نہیں کرتا ہے, گرچہ کوئی انصاف کے تقاضے کو پوری نہیں کیا کرتا ہے, لیکن یہی ہماری تعلیمات اسوا ہے, یہی اسوا اور یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہہ کے نہیں گئے, آپ جو ہے صرف حکم دے کر کے نہیں گئے, بلکہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ جو ہے پیش کر کے بتائیں. آپ کس طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے, آپ کی زندگی میں کس طرح کے واقعات درپیش ہوئے, آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونچے قبیلے کی عورت, اونچے خاندان کی عورت جو ہے فاطمہ بنت مخزوم یا فاطمہ مخزومیہ, ایک عورت جو اونچے قبیلے کی عورت تھی, چوری کے جرم میں جو ہے پکڑی گئی, چوری کے جرم میں ملوث تھی اور پکڑی گئی. جب چوری ثابت ہو گئی تو جو ہے ایک خاندان کی اور اسی طرح ایک قبیلے کی بات آ گئی کہ اونچے خاندان اور اونچے قبیلے کی بات ہے. اب جو ہے سفارش کے لیے, اب جو ہے اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے اونچے قبیلے اور اونچے خاندان کا نام رکھنے کے لیے اس کو کیا کیا جائے اور کس طرح کا عمل کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے چوری ثابت ہو گئی. اب اللہ کے رسول سے بات کرے تو کرے کون, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو اور بات رکھے تو رکھے کون. کہا کہ اسامہ بن زید جو لاڈلے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسی طرح لے پالک بیٹے شمار کیے جاتے تھے, لیکن بعد میں جو ہے اس کی ممانعت آئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا سفارشی بنا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسی طریقے سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہی آپ کے جو ہے چہرے سرخ ہو گیا, آپ کے چہرے جو ہے لال ہو گئے, اور ہونے کے بعد کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ کیا تم اللہ کے حد میں, اللہ کے احکام میں یا اللہ کے حکم میں شریعت کی جو ہے اسی طرح نفاذ کرنے میں رکاوٹ بننے آئے ہو. اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो गए। फौरन आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद खुतबा देते हुए फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, सुनो सुनो। आपने फरमाया कि तुम लोग शायद भूल गए हो, तुमसे पहले के लोग इसलिए हलाक कर दिए गए कि जब उनमें कोई ऊंचे खानदान या इसी तरह मालदार या इसी तरह साहिब सरवत चोरी किया करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए क्या फरमाया कि तुमसे पहले के लोग इसलिए हलाक हो गए कि जब कोई मालदार चोरी करता था उसको छोड़ दिया जाता था, अगर कोई गरीब चोरी करता तो उसके ऊपर हद निफाज किया जाता था, उसको जो है इसी तरीके से सजा दिया जाता था। इससे पहले कि तुम लोग जो है, इससे पहले के लोग इसीलिए हलाक किए गए। और आपने एक तारीखी जुमला वहां फरमाया, आपने जो है एक तारीखी जुमला फरमाया और आपने फरमाया क्या, लव अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लकतअत यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा बिन्ते मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी अगर चोरी करती, अदल का दस्तूर यही होता कि उसका भी हाथ काट दिया जाता। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए उसवा है, हमारे और आपके लिए जो है नमूना है। इस तरह आप जो है फैसले फरमाया करते थे, इस तरह जो है आपने फैसले को जो है लोगों के दरमियान जो है नाफिज किया करते थे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, इस तरह अदल इंसाफ इतनी अच्छी सिफत है कि मुसलमान हो या गैर मुसलमान, एक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तमाम की तमाम लोगों के लिए जो है अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी कदर हुआ करता है। अल्लाह के यहाँ उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। वो कैसे मेरे भाइयों, मैं चलो एक वाक़ई की तरफ, जब मुसलमानों का मक्के में रहना दो बार हो गया, मुसलमानों को सताने लगे, मुसलमानों को परेशान करने लगे, जुल्म बर्बरियत की जो है इंतहा कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो है हब्श की तरफ हिजरत करके जाओ, हब्श की तरफ हिजरत करो, इसलिए कि हब्श का जो बादशाह है, हब्श का जो बादशाह और हाकिम है वो इंसाफ पसंद बादशाह है, वो जो है इसी तरह अमन पसंद बादशाह है, वो जो है इसी तरीके से जो है लोगों के दरमियान इंसाफ किया करता है, किसी के साथ जानिबदारी का मामला नहीं किया करता। कुछ सहाबाए किराम जो है हब्श की तरफ हिजरत कर गए, हब्श की तरफ जो है कुछ मुसलमान हिजरत करके आए, वहां भी जो है काफिर, वहां भी जो है वहां के औबाश पीछा करते हुए जो है हब्श के वहां भी पहुंच गए, यानी हबशा पहुंच गया। हबशा पहुंचने के बाद हब्श के बादशाह जो है दोनों जो है तरफैन की बात को सुनते हुए फैसला किए। जब यहाँ के काफिर और यहाँ मक्का के औबाश अपनी बात रखे तो उस हब्श के बादशाह ने कहा जरा मुसलमानों के जो है लोगों को बुलाया जाए, यानी सहाबाए किराम को बुलाकर हब्श के बादशाह को भी जो है इस तरह बात सुने। और जाफर बिन जो है अबी तालिब ने जब बादशाह के सामने अपनी बात रखे तो इतनी बेहतरीन अंदाज से पेश किए, इतनी बेहतरीन अंदाज से बात रखें कि बादशाह ने जो है काफिरों को उनके हदिये के साथ उनको अपने मुल्क यानी इसी तरह मक्का उसको जो है वापस कर दिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हदीस में बताया गया है बिहा मुल्क ला युज़लिमु इंदहु अहदुन, ये एक ऐसी बादशाह, ये एक ऐसा हाकिम था जो किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं किया करता था। मेरे भाइयों, इंसाफ किस वक्त मुश्किल होता है मालूम? इंसाफ सबसे ज्यादा मुश्किल अपने दुश्मनों के साथ होता है। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा हरीफ है, जो हमारा इसी तरीके से आदी है, उसके साथ जो है फैसला करना बहुत ज़्यादा दुश्वार, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? इसलिए कि इंसान की ये फितरत या इंसान की ये तबीयत या इंसान की जो है ये नेचर ऐसा होता है कि वो अगर थोड़ा सा ही अगर वो जुल्म करता है या थोड़ी सी अगर गलती करता है तो वो क्या करते हैं, उस थोड़ी सी चीज को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश करने की कोशिश किया करता है। इसलिए कुरान में क्या कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सही और सच्ची बात करने वाले और इसी तरह सही बात करने वाले बनो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, तुम्हें किसी कौम की अदावत,
تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر آمدہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا؟ الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، وہاں بھی انصاف کیا کرو، اس لیے کہ انصاف جو ہے وہ تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ غیر کے ساتھ، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ، اگر اسی طرح اپنے مد مخالف کے ساتھ اگر آپ انصاف کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کتنا زیادہ تقوی شعار ہے، آپ کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کتنا زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین کے جو ہے خوف کھانے والے ہیں، آپ کے دل میں کتنی خشیت ہے، آپ کے دل میں اللہ کی کتنی جو ہے محبت ہے، اسی وقت تو معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا دامن، ہر ایک کے ساتھ جو ہے منصفانہ رویہ اپنانے کی ہمیں اور آپ کو جو ہے ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تعلیم دیے تھے کہ وہ اپنے کے ساتھ ساتھ تو جو ہے انصاف کیا کرتے تھے، لیکن غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کس طرح انصاف کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہودیوں کو رہنے دیا اور یہودیوں کو خیبر میں بسنے دیا، تو خیبر کے زمین کو جو ہے کاشتکاری کرنے کا، خیبر کی زمین کو آباد کرنے کا، وہاں فصل بونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ چند باتوں پر معاہدہ ہوا تھا، یہودیوں سے چند باتوں پر معاہدہ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو فصل بو گے اس فصل سے آدھا ہمارا آدھا تمہارا، اس بات کے اوپر معاہدہ ہوا تھا، اس لیے کہ بڑا زرخیز علاقہ ہے خیبر کا زمین، یہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز اور بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جو ہے کھیتی اور اسی طریقے سے اناج بونے کی اجازت دی۔ جب اناج تیار ہو گیا، جب اناج پک گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینے کے لیے، اناج کا جائزہ لینے کے لیے اور تخمینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب عبداللہ بن رواحہ وہاں پہنچے، خیبر کے علاقے کو گئے، تو یہودیوں نے جو ہے رشوت دینا شروع کیا۔ یہودیوں نے رشوت پیش کیا کہ ہمارے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ عبداللہ بن رواحہ جانتے تھے کہ یہ یہود سب سے بڑے اوباش اور سب سے بڑے ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے قاتل یہ یہود ہیں، انبیاء کے قاتل یہی یہود ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کو جب رشوت پیش کی گئی، عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک کیا گیا، عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں کو معلوم میں کس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں؟ تم لوگوں کو معلوم کس نے مجھے بھیجا ہے؟ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو روئے زمین پر میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اس کی طرف سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، ان کی طرف سے میں آپ لوگوں کے یہاں آیا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ لوگوں کی عداوت، آپ لوگوں کی دشمنی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ سب سے بڑے شریر اور سب سے بڑے ظالم و جابر انسان ہو، لیکن کسی کی محبت اور کسی کی عداوت ناانصافی کرنے پر آمدہ نہیں کرے گا۔ یہودیوں کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ برتاؤ کیا اور جب یہ سلوک کیا، تو یہودیوں نے کیا کہا؟ وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، اور اسی وجہ سے آسمان اور زمین جو ہے قائم ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم کب ہوتا ہے معلوم؟ جب لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جب لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا جو ہے برتاؤ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نظام بھی جو ہے وہاں درہم برہم ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ سکون، کوئی بھی معاشرہ شانتی، کوئی بھی معاشرہ امن و امان کا گہوارہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں عدل و انصاف کا پیمانہ نہ برتا جائے، عدل و انصاف کے تقاضے کو پوری نہ کیا جائے۔ اللہ کی رحمت وہاں نازل نہیں ہو سکتی جہاں اللہ کا انصاف اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہ ہوتا ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انصاف کیے، آپ کے صحابہ کرام بھی اس طرح کے انصاف، اس طرح کے برتاؤ جو ہے لوگوں کے ساتھ کیے۔ میرے بھائیوں، عدل انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، خاص طور سے والدین کو،
خاص طور سے والدین کو یعنی ماں باپ کو آج معاشرے میں آج اگر سماج میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جن کے 4 بیٹے ہیں جن کے 4 بیٹیاں ہیں وہاں جو ہے عدل و انصاف کا پیمانہ صحیح نظر نہیں آتا وہاں جو ہے عدل و انصاف کا پیمانہ صحیح نہیں دکھتا ہے اس لیے کہ 2 بیٹوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ الگ ہوتا ہے 2 بیٹوں کے ساتھ الگ رویہ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ایک بیٹے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک بیٹے کو کم پسند کرتے ہیں ایک بیٹے کو قریب رکھتے ہیں ایک بیٹے کو دور رکھتے ہیں ایک بیٹے کو ایک نظر سے دیکھنا ایک بیٹے کو دوسری نظر سے دیکھنا یہ انصاف کے خلاف ہے یہ عدل کے خلاف ہے اور ماں باپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو یہ تعلیم بھی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو ایک کے ساتھ ایک پیمانہ ایک کے ساتھ ایک سلوک نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے بیٹیوں کے درمیان بھی چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں چاہے بچے ہو چاہے بچیاں ہر ایک کو جو ہے ایک ساتھ جو ہے ایک پیمانے پر دیکھنا چاہیے یعنی بچے کو اعلیٰ تعلیم دینا اور بچیوں کو کم سے کم تعلیم دینا یہ بھی ناانصافی ہے یہ بھی ناانصافی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے ماں باپ کے درمیان جو ہے میانہ روی برتاؤ کیا کرے یعنی بچوں کے درمیان صحیح برتاؤ کیا کرے ورنہ اللہ رب العالمین کی یہاں پوچھ گچھ ہوگی اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا میرے بھائیو اسی طریقے سے عدل انصاف کا پیمانہ کہاں جو ہے ختم ہوتا ہے معلوم جہاں ایک شوہر جب وہ 2 شادی کرتے ہیں یا 3 شادی کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے 4 شادی کرنے کے لیے کہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اللہ رب العالمین نے کیا کہا اگر تمہیں ڈر ہے انصاف نہ کرنے کا خوف ہے اگر تمہیں عدل و انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہے تو ایک شادی کرنے کے لیے کہا ہے اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا خاص کر آج کے دور میں آج کے سماج میں بہت بڑا جو ہے انسان کے لیے چیلنج بنتا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں ان کو چاہیے کہ اگر انصاف کرنے کا یا انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو ان کو ایک شادی کرنے کا حکم دیا ہے کیوں اس لیے کہ انصاف جو ہے انسان کو جو ہے امن و سکون میں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی مدد اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوا کرتا ہے تو میرے بھائیوں سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کسی کے ساتھ امتیاز سلوک نہیں کرنا چاہیے کسی کو قریب کرنا اور کسی کو دور کرنا کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا کسی کو بری نظر سے دیکھنا کسی کو حقیر نظر سے دیکھنا کسی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یہ اللہ کے نظر میں یہ اللہ کے نزدیک یہ اچھی چیز نہیں ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہے کہ انصاف کے علمبردار بنے انصاف کے علمبردار بنے سب کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے ورنہ قیامت کے روز عدل کا پیمانہ اور انصاف کا جب ترازو قائم ہوگا وہاں وہ شخص بھی آئے گا جس کے ساتھ ناانصافی کیا گیا جس کے ساتھ جو ہے بےایمانی کیا گیا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حدیث کا مفہوم اس طریقے سے ہے اگر کسی سینگ والے جانور نے سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو اگر مارا تھا قیامت کے روز وہ بکری کو بھی اللہ رب العالمین حاضر کرتے ہوئے کہے گا لو آج تمہیں طاقت و قوت عطا کی گئی لو آج تمہیں جو ہے یہ طاقت عطا کی گئی آج تمہیں تمہارے بدلے کا اور تمہارے جو ہے انتقام لینے کا دن ہے میرے بھائیوں تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا پیمانہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کے جو ہے تقاضے کو ہمیں اور آپ کو پوری کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ رب العالمین کے لیے صحیح گواہی دینے والے اللہ رب العالمین کے لیے سچی بات کرنے والے عدل انصاف کرنے والے بنو ولو علی انفسکم اگر یہ انصاف اپنے خلاف ہو یا اسی طرح ماں باپ کے خلاف ہو یا اسی طریقے سے رشتہ دار کے خلاف ہو یا اسی طرح کوئی امیر ہو یا اسی طریقے سے کوئی غریب ہو ان کے ساتھ بھی جو ہے انصاف
کرنے کے لیے کہا ہے، آپ جو ہے وہاں انسان کو، آپ کو چاہیے کہ ان کی جو ہے غربتوں کو، آپ کو چاہیے کہ ان کی مالداروں کو دیکھ کر کے انصاف نہ کیا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے عمل سے، اللہ رب العالمین آپ کے ہر فعل سے باخبر ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا، آج کوئی منصف، آج کوئی جج، آج کوئی حاکم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح فیصلے کرنے والا حاکم ہے، یا صحیح انصاف کرنے والا انسان ہے، یا صحیح فیصلہ کرنے والا شخص ہے، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، جو غلط فیصلہ کرتا ہے، جو صحیح فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے روز ان کا ایک پہلو جو ہے لٹکا ہوا ہوگا اور اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ بنائی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، القضاۃ ثلاثۃ اثنان فی النار وواحد فی الجنہ، دو طریقے کے جو ہے قاضی، دو طریقے کے جو ہے جج، دو طریقے کے فیصلے کرنے والے شخص جہنم میں جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو حق بات کو جانتے ہوئے، حق بات کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ غلط فیصلے دیا اور وہ غلط فیصلے سنایا۔ اسی طریقے سے حق بات کو جاننے کی وہ کوشش نہیں کیا، حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا اور جو ہے فیصلہ جو ہے سامنے والے کے سامنے سنا دیا۔ ایسے جج، ایسے حاکم اور ایسا جو ہے خلیفہ قیامت کے روز جہنم میں جائے گا اور وہ جنتی ہوگا، وہ جو ہے اللہ کے جنت کا مستحق ہوگا جو صحیح فیصلہ کیا کرتا تھا، جو عادلانہ اور منصفانہ فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، لوگ میرے پاس اپنے معاملے لے کر آتے ہیں، لیکن بعض انسان، بعض شخص اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ غلط ہونے کے باوجود اور اسی طریقے سے صحیح نہ ہونے کے باوجود چرب زبانی سے اپنے معاملات کو جو ہے صحیح سے پیش کر کے جو ہے غلط کو صحیح کر لیتے ہیں اور میں ان کے حق میں فیصلہ سناتا ہوں۔ لیکن سن لو، اگر غلط فیصلہ اگر اس کے حق میں گیا تو یقین مانو وہ جو ہے ایک جہنم کا ٹکڑا وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا، آج کے جو ہے خطبے کا اور آج کے بیان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں۔ معاشرے میں، سماج میں، اسی طرح سوسائٹی میں یا اسی طرح ملک میں جو ہے ناپید ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی ملکی پیمانے میں اگر آپ دیکھیں گے کسی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں، کسی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، کسی کی آہٹ کو سننے کے لیے، آواز کو سننے کے لیے کوئی شخص جو ہے لبیک نہیں کہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنی ذات کے ساتھ پہلے انصاف کیجئے، اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ، اس کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے جو بعد جو ہے اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے بتائیں، آپ جو ہے قرآن اور حدیث کی بات رکھیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحیح بات کرنے والے بنے، صحیح فیصلے اگر آپ کے اختیار میں ہے تو صحیح فیصلے کرنے والے بنے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، اللہ نے آپ کو قوت دی، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے اسی طریقے کی قوت عطا کی، تو اللہ کے واسطے صحیح فیصلہ کریں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ گھر کے نگراں ہیں، اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے صحیح فیصلے کریں۔ میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو جو ہے صحیح فیصلے کرنے کی، اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے، ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ الہ العالمین جہاں بے قصور مسلمان جیل کی سلاخوں میں ہیں اللہ ان کے نکلنے کا جو ہے بہترین اسباب عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندگی ملے ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہمارے جسم سے روح پرواز ہو اللہ ہم سب کو جو ہے ایمان والی کلمے والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو شہادہ والی موت اللہ نصیب عطا فرما، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔